جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج دو تین اہم کہہ لیں کہ چیزیں سامنے آئی ہیں، خاص طور پر پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور اسی حوالے سے کچھ ایک آدھی خبر ہے وہ بھی آپ سے انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ سائفر کیس جس کا بہت شور مچا ہوا تھا، آج اس کا لگتا ہے کہ اس کی ہوا کسی حد تک نکل چکی ہے، جب سپریم کورٹ نے ضمانتیں منظور کیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی۔ ضمانتیں تو خان صاحب کی یا پی ٹی آئی والوں کی کئی کیسز میں ہوئی، کئی میں تو کچھ بری بھی ہوئے، لیکن اصل بات اس کیس میں جو ضمانت والا آج لگا اس میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں، آنریبل ججز، ان کے ریمارکس بڑے اہم ہیں۔ اس سے لوگوں کی یہ رائے ہے اور عام چل رہا ہے کہ کیس جو ہے وہ تو اب بالکل وہ اس میں اڑ گیا ہے اور اس میں کچھ اب باقی نہیں رہا، کیونکہ ایپیکس کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، ان کے آنریبل ججز کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو انہوں نے کہی کہ جو سائفر ہے وہ تو اصل تو وزارت خارجہ کے پاس ہے، اور اگر ادھر سے نکلا ہے تو یہ پھر وزارت خارجہ کا جرم ہے، ادھر سے وہ ان کو کر رہے ہیں۔ پھر یہ بھی سامنے آیا کہ جب ڈی کوڈ ہو گیا، اگر سائفر یہ مان لیا جائے تو پھر وہ سائفر نہ رہا ہے۔ ایک جج صاحب نے یہ بھی کہا۔ پھر یہ بھی چیز خاص طور پہ جسٹس عطر من اللہ صاحب نے کہی کہ جس سے لگتا یہ ہے کہ ان کا یہ شاید خیال تھا کہ اب یہ جو منتخب وزرائے اعظم ہیں ان سے یہ چیزیں اور یہ سب جو ہیں میرا خیال ہے اب یہ ختم ہو جانی چاہیے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا کوئی سابق وزیر اعظم کو جب ہٹایا جاتا ہے تو اس وقت بھی کوئی جو ہے سیکریٹ ایکٹ یا اس کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے، کیا اس کا بھی کوئی کبھی پوچھے گا؟ تو یہ، اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب جیل سے باہر آتے ہیں تو کون سی کوئی بڑی مشکل کسی کے لیے آ جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ اس سے لگتا یہ ہے کہ ایک پالیسی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسد کیسر صاحب کا ہم نے کچھ عرصہ پہلے انٹرویو کیا، جب وہ جیل ابھی نہیں گئے تھے، اب تو دوبارہ واپس آ گئے ہیں، باہر آ گئے ہیں، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جو بھی ہو ہم نے قانونی جنگ لڑنی ہے۔ اچھا، اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ فیصلے تو ان کے کوئی حق میں زیادہ نہیں آ رہے، لیکن یہ کیوں اتنے پر اعتماد ہیں کہ بہرحال جو بھی ہے ہم نے قانونی جنگ لڑنی ہے۔ اب اس کا لگتا ہے کہ ثمرات ان کو کچھ ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ انہوں نے پی ٹی آئی نے اوورال ہمت نہیں ہاری اور وہ لگے رہے کہ ہم نے یہ قانونی جنگ لڑنی ہے۔ اور آج کا آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے زبردست ان کے وہ ریمارکس تھے اور ضمانتیں بھی منظور ہوئیں۔ دوسری طرف ایک اور کیس وہی جج صاحبان تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو بہت بڑا اس وقت سوال ہے، مسئلہ ہے، خاص طور پر پنجاب میں، تو اس پر بھی انہوں نے فوری کلیئر الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دی، آرڈر دیا کہ آپ جو ہیں اس کو انشور کریں لیول پلینگ فیلڈ کو، اور ایک جماعت جو ہے وہ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہیں، اور بلکہ انہوں نے بادی النظر میں کہا کہ لگتا ہے کہ ان کی بات درست ہے۔ یہ بھی ایک جج صاحب جسٹس عطر من اللہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ بظاہر پی ٹی آئی جو شکایت کر رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ کی وہ درست ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کہہ لیں کہ آج اہم دن ہے اور جمعۃ المبارک ہے، اور جمعہ آپ کو پتہ ہے اکثر وہ جو نون لیگ یا ان پہ بھاری ہوتا ہے، اور آج کے جو فیصلے ہیں پھر ایک دفعہ پی ٹی آئی کے حق میں آئے، اور تھوڑے ان کا ظاہر ہے سیاسی حریف اس وقت سب سے بڑے تو مسلم لیگ نون ہے، تو ان کے لیے یہ جمعہ کا دن پھر ایک جو ہے وہ بھاری ہوا ہے۔ ایک بات جو آپ سے خبر کے حوالے سے شیئر کریے، سب پوچھتے بھی ہیں کہ یہ کیوں خیبر پختونخوا میں تھوڑی سی پھر بھی پی ٹی آئی کو تھوڑی ہے آزادی اور پنجاب میں اتنی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی بڑی کلیئر بات ہے وہ کہ یہ خیبر پختونخوا لگتا یہ ہے کہ وہاں پر یہ مان لیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کا زور بہت زیادہ ہے، تو اتنا آسان نہیں ہے اس کو کم کرنا، اور لگتا ہے کہ ادھر مقابلہ مشکل ہو۔ اور یہ خبر جمعیت علماء اسلام جو ادھر مین کہہ لیں کہ سیاسی حریف ہیں ان کے لیے کوئی اچھی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں پلینگ فیلڈ کسی حد تک ان کو مل رہی ہے، اور ادھر سے دیکھ لیں کوئی ضمانت پر رہا بھی ہوتا ہے تو وہ بہت کم ہوئے ہیں ایسے واقعات دوبارہ گرفتاری کے، لیکن بہت کم اب اسد کیسر بھی باہر آ گئے ہیں۔
پنجاب میں ایسا نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں کیونکہ مقابلہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں یہاں بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کا زور اس وقت ہے، لیکن نہیں، مسلم لیگ نون بہرحال یہاں پر ان کا مقابلہ ہے، اور ایک وقت رہا ہے مسلم لیگ نون کا کہ یہاں پر وہ اچھا ان کا کہہ لیں ووٹ بینک رہا ہے۔ اس لیے یہاں جو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تھوڑا تھوڑا فرق ہے کچھ حلقوں میں، تو وہ اس طرح کر کے تو وہ دور ہو سکتا ہے، اور جو لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو اگر نہیں ملتی کچھ حلقوں میں تو اس کا فائدہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ تو پنجاب میں اس لیے وہ جو ہے سختیاں ابھی بھی ہیں، اللہ کرے کہ جو الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن ہوئی ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے اس پر عمل درآمد ہو تو پھر تو ہر جگہ بہتر ہو جائے گا، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ پنجاب میں بھی دینا پڑے گی اور ملے گی۔ لیکن سیاسی اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہاں پر انہیں لگتا ہے کہ مقابلہ ہے مسلم لیگ نون سے، اس لیے اس طرح کر کے کہ مینج ہو سکتا ہے الیکشن اور کسی کو اوپر لایا جا سکتا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا یہ ایک بڑی اہم خبر ہے کہ وہاں پر لگتا ہے کہ، اور یہ میں آپ کو لگتا کیا ہے، یہ انفارمیشن ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کو ان کے ذہن میں ہے کہ وہ مشکل ہے اس کا مقابلہ، اور اس کو پلینگ فیلڈ اسی لیے تھوڑی تھوڑی مل رہی ہے، اور مولانا کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے۔ پنجاب میں یہ ہے، باقی صوبوں میں تو اتنا وہ اس طرح ایشو نہیں ہے۔ سندھ میں آپ کو پتہ ہے، بلوچستان میں بھی پی ٹی آئی کا ابھی کچھ ایسا لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ حد تک ان کا ووٹ بینک ادھر بھی ہے، تو ادھر بھی اتنا ایشو نہیں، بات ساری پنجاب کی ہے۔ تو یہ جو خبریں اچھی آج آنا شروع ہوئی ہیں ان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم کہیں گے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ انصاف جو ہے وہ باقی چیزوں میں بھی اس میں ان کو ملے، لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں سیریس نوعیت کے ابھی بھی جو کہ جس میں ابھی خان صاحب کا جو ہے ٹرائل ہو رہا ہے، دیکھنا ہوگا کہ اس میں ان کا کیا بنتا ہے۔ لیکن یہ ایک اہم بات ہے، اور پنجاب میں یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ اگر ہم کہیں کہ خیبر پختونخوا والی صورتحال پنجاب میں بھی ہے پی ٹی آئی کی، وہ ایسے نہیں ہے۔ نون لیگ بہرحال ایک حقیقت ہے، کم زیادہ جتنا آپ سمجھ لیں، لیکن ادھر بھی مقابلہ ہے، اور پیپلز پارٹی کا جو سندھ میں ہے وہ تو بڑے اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ وہ اکیلے ہی ہیں، اور اب انہیں لیول پلینگ فیلڈ جو بلاول بھٹو کہہ رہے تھے وہ ملنا بھی شروع ہو گئی ہے۔ وہ اس طرح کے باپ پارٹی کے، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اب پیپلز پارٹی کی طرف رخ ہو گیا، اور اب بڑی خوش ہے پیپلز پارٹی، اور اب انہیں یہ بھی لگنا شروع ہو گیا کہ سندھ بھی انہیں دوبارہ جو ہے وہ مل جائے گا۔ پہلے انہیں خطرات تھے، اسی لیے انہوں نے شور مچایا، اور اب وہ شور کم ہونا شروع ہو گیا۔ اس میں زرداری صاحب نے بڑی کردار ادا کیے ہیں، کچھ ملاقاتیں فرمائی ہیں انہوں نے، جیسا کہ محمد علی درانی صاحب نے بتایا کہ وہ کچھ ملاقاتیں انہوں نے کیں، اور پھر وہ سمجھدار ہیں اس لیے وہ اس سے نکلے ہیں۔ اور لیکن یہ سب کچھ اگر یہ ہو رہا ہے جو تھوڑا سا بیلنس کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ نون لیگ کے لیے پھر یہ کوئی اچھی خبر، یا وہ کہہ لیں پی ڈی ایم کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ بھی جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چوں کا مربع ہی بننا ہے، یا جی اس طرح نیشنل حکومت ہے، تو پھر چانسز میاں صاحب کے لیے بھی اتنے برائٹ نہیں ہوں گے۔ کوئی اور ہو سکتا ہے، وزارت عظمیٰ کا امیدوار کسی اور جماعت کا بھی ہو سکتا ہے، یا نون میں سے بھی، لیکن یہ پھر میاں صاحب کے لیے مشکل ہوگی۔ ابھی تک تو ان کے کینڈیڈیٹ نون لیگ کے وہی ہیں وزارت عظمیٰ کے، لیکن وقت آنے پر پتہ لگے گا کہ شاید کوئی اور ہی نہ ہو۔ تو اس لیے آج کے لیے اتنا جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہت تیزی سے سیاسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو اب ہم اس سلسلے کو ذرا بڑھائیں گے۔ لوگ بہت زیادہ دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ کریں، روز کریں۔ بہرحال یہ وہ تو دیکھنا ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت پیش آئے، جو انفارمیشن آپ سے شیئر کرنی ہو وہی ہو، صرف اس لیے تو سامنے نہیں آنا کہ بس آ کے بول دیں۔ انفارمیشن جب ہوگی وہ روز بھی ہوگی تو انشاءاللہ روز آپ سے کریں گے، ہفتے بعد ہوگی تو ہفتے بعد کریں گے، اور جھوٹ ہنسی بولنا نہیں تو ان پتہ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔